اب آپ اگر تصوف کی کتابیں اٹھائیں ان میں حدیثیں لکھی ہوں گی جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حدیث کے نام سے اس طرح کی ساری جعلی روایتیں سلسلہ احادیث موضوعہ الضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی نے ایک لکھی ہے، من گڑت احادیثیں اور ضعیف روایتوں کے اوپر، وہ ساری روایتیں اس طرح کی جمع کی ہیں، تو پھر وہ بالکل 180 ڈگری ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی، اس لیے ہم بخاری مسلم پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری بات، بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1172 ہجری، جنہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو بخاری مسلم پہ ایک محنت ہوئی، اور یہ راگ ہم نہیں لاپ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سے اگر دین سے شغف رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا کہ صحیحین کی ٹرم بخاری مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صحیح ستہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا، یہ اصل میں ہے سنن اربع، 4 سنت کی کتاب جن میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں۔ صحیحین صرف بخاری اور مسلم، یہ کتب ستہ ہیں، صحیح ستہ نہیں ہے۔ اور ترمذی میں کئی روایتیں امام ترمذی خود لکھ کے کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہے، تو آپ نے صحیح ستہ نام کیوں دے دیا ہے کتب ستہ کو؟ یہ 6 کتابیں ہیں، کتب ستہ 6 کتابیں، صحیحین بخاری مسلم، باقی جو سنن اربع 4 سنت کی کتابیں، کہ عوام الناس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فوراً علماء الجھا دیتے ہیں۔ جب بیچارے کو حدیث پڑھنے بیٹھتا ہوگا تو حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں، تاکہ پچی کھو دو پڑھے ہی نہ کبھی، اور قرآن دے بے شمار نہیں، وہ نہیں پڑھن دیتا تو انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، وہ بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندے بے شمار کو چھوڑ دو، یہ 2 کتابیں تو پہلے پڑھ لو نا بخاری مسلم، جس پہ امت کا اتفاق ہے۔ یہ ملا کے بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوئی ہے 7563 احادیث ہیں، اور مسلم میں بھی 7563 ہیں۔ نمبرنگ انہوں نے ایسی ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کے نمبر سیم ہیں۔ یہ ملا کے تقریباً 15,000 احادیث بن جاتی ہیں۔ یہ 15,000 احادیث پہلے کو پڑھ لے، پھر کہ جی اور بھی کوئی حدیثیں ہوتی ہیں۔ جو پیٹ آپ کے پاس جیب میں پیور 24 کیرٹ سونا موجود ہے، اس لیے میں بخاری مسلم کے اوپر زور دیتا ہوں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو درس نظامی کے اندر بھی دورہ حدیث میں ہو رہی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی کریٹیکلی نہیں ان کو پڑھا ہوتا۔ اور ایک عام آدمی اگر بخاری مسلم پڑھ لیتا ہے کریٹیکلی تو وہ اس کے پاس ایسا نالج آ جائے گا کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ عام آدمی کو یہی کہیں گے بھی قرآن پڑھو، سب سے پہلے بخاری مسلم پڑھ لو، اس کے بعد تمہارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ جاؤ گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا یار یہ گڑبڑ ہے، یہ حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ فٹن نہیں بیٹھ رہی ہے قرآن بخاری مسلم میں۔ وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث نہیں ہوگی، یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی۔ تو یہ تو 24 کیرٹ سونا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں۔ اس سے کوئی قطن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہاں مانتے ہیں، اس لیول پہ نہیں مانتے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کو کیٹاگرائز کیا ہے نا، انہوں نے پہلی کیٹیگری میں پتہ کس کتاب کو ڈالا ہے؟ بخاری اور مسلم اور الموطا امام مالک کو۔ ہم کتب ستہ میں الموطا امام مالک کو اس لیے نہیں گن رہے ہوتے کہ آلموسٹ اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں کور ہیں۔ بہرحال انہوں نے پہلی کیٹیگری بتائی ہے کہ ایلیٹ کتابیں اہل سنت کی 3 ہیں قرآن کے بعد، بخاری مسلم اور الموطا امام مالک۔ دوسری کیٹیگری میں انہوں نے ڈالی ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، یہ کتابیں ڈالی۔ تیسری کیٹیگری میں پھر انہوں نے ادر دین ان کتابوں کے ڈالی ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی، سنن کبریٰ البیہقی ہوگی، یا مستدرک الحاکم میں ہوگی جو احادیث آتی ہیں۔ چوتھی کیٹیگری میں انہوں نے صوفیاء کی کتابیں ڈالی ہیں، اور انہوں نے کہا یہ تو نری جعلی کام ہے۔ انہوں نے کہا پہلی 3 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے بھی جو پہلی کیٹیگری ہے وہی اصل حدیث کی کتابیں جو مضبوط ہے۔ پچ نہ کھودیں، روند نہ ماریں، پہلے لوگوں کو بنیادی علم حاصل کرنے دیں۔ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، اور سب سے پہلے قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ کمپیٹنسی اور اہلیت حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے سچائی کیا ہے۔
پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یار یہ بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہے. جس طرح کہ میں جو باتیں پہلے سے کرتا تھا، جو پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی مان لی ہیں وہ باتیں، اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے. ہمارا وہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے، مبارک کو تبدیلی آ گئی ہے کہ وہی واقعات فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو ہم کہتے تھے یہ صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں، یہ تعلیمات اس قابل نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو پیش کریں. تو طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو میں وہ سارے واقعات بیان کر کے کہا کہ یہ تو ہم غیر مسلموں کو نہیں پیش کر سکتے، دین یہ غلوب ہوا ہے. حالانکہ امام بخاری امام مسلم بہت پہلے ہی ان چیزوں کو غلوب کر کے گئے ہیں کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنا، 40 سال تک کہتے ہیں جی شاہ کے وضو فجر پڑھتے تھے، یہ سب کے سب دین کے اندر بگاڑ ہے، بدعت ہے. لیکن وہی بات ہے، کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. بابوں کا دین نہ لیں، کتابوں اور اماموں کا دین لیں جو نبی علیہ السلام سے صحیح سند سے روایت ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر میں زور دیتا ہوں بخاری مسلم بار بار.